السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ برطانیہ میں کیئر سٹارمر کی سربراہی میں لیبر پارٹی نے پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں مکمل اکثریت حاصل کر لی ہے۔ براڈ کاسٹر اسکائی نیوز نے اب تک اعلان کردہ نتائج کے حوالے سے یہ اطلاع دی۔ اسکائی نیوز نے آج جمعے کو کہا کہ پارلیمنٹ کی 650 میں سے 467 نشستوں کے اعلان کے ساتھ لیبر پارٹی نے 326 نشستیں جیتی ہے۔ برطانوی وزیراعظم رشی سنک نے کسی بھی میڈیا آؤٹ لیٹ کی جانب سے 326 سیٹوں کی حد تک پہنچنے کے اعلان کرنے سے کچھ منٹ پہلے ہی عام انتخابات میں شکست تسلیم کر لی ہے۔ برطانیہ کے نئے وزیراعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک میں حکومت بنانے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ برطانوی وزیراعظم کی رہائش گاہ کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ وہ ابھی شاہی محل سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے بادشاہ چارلز کی جانب سے ملک میں حکومت بنانے کی دعوت قبول کر لی۔ برطانوی نامزد وزیراعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ملک نے تبدیلی اور قومی تجدید کے لیے فیصلہ کن ووٹ دیا ہے۔ برطانوی نئے وزیراعظم نے کہا ہے کہ دنیا کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، برطانیہ کو ایک بار پھر رہنمائی کرنے والا ملک بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی حکومت ہر شہری کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گی، ہماری حکومت ان سب کے لیے کام کرے گی جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا اور جنہوں نے نہیں دیا۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا ہے کہ عوام کے اعتماد میں کمی کا ازالہ عملی اقدامات سے کرنے کی ضرورت ہے۔ کیئر سٹارمر نے اپنی گفتگو میں سابق برطانوی وزیراعظم رشی سنک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی ہٹ دھرمی جاری ہے اور اس نے مقبوضہ مغربی کنارے پر 3 نئی یہودی بستیاں قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ یہودی بستیاں 5300 یونٹس پر مشتمل ہوں گی۔ اسرائیل نے مغربی کنارے میں زمین پر قبضے کی منظوری دی ہے جو 3 دہائیوں میں اس زمین پر سب سے وسیع قبضہ ہے۔ واضح کہ 1.5 سال میں اسرائیل فلسطینی علاقوں میں 24,000 رہائشی یونٹس بنانے کی منظوری دے چکا ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل مغربی کنارے میں 23 یہودی بستیاں تعمیر کر چکا ہے۔ اسرائیل میں قائم امن پسند گروپ پیس ناؤ نے آج جمعے کے روز انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی حکام نے تقریباً 12 مربع کلومیٹر جو کہ 5 مربع میل کے قریب ہے وادی اردن میں نئی بستیوں کے لیے مختص کی ہے۔ پیس ناؤ کے مطابق یہ اب تک کا ایک اکائی صورت میں سب سے بڑا فلسطینی خطہ اراضی ہے جس پر ناجائز یہودی بستیاں قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ گروپ کے مطابق اوسلو معاہدے کے بعد سے امن عمل شروع ہوا تھا، لیکن اس عرصے کے دوران اتنے بڑے قطعی اراضی کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہودی بستیوں کے لیے استعمال میں لانا پہلے سے موجود کشیدگی میں اور اضافے کا باعث بنے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے فون پر بات چیت کی۔ اس دوران نتنیاہو نے جو بائیڈن کو قیدیوں کے تبادلے کے لیے تل ابیب اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے لیے اسرائیلی وفد بھیجنے کے فیصلے سے آگاہی کرائی ہے۔ نتنیاہو نے جو بائیڈن کو یہ پیغام بھی دیا کہ اسرائیل غزہ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے تک اپنے حملے جاری رکھے گا۔ اسرائیلی پریس نے اعلان کیا کہ وزیراعظم نے تل ابیب اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایک اسرائیلی وفد کو مذاکرات کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس ٹیلی فونک بات چیت کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ نتنیاہو نے اسرائیل کی حمایت پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا، جبکہ جو بائیڈن نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کے ملک کی اسرائیل کی حمایت غیر متزلزل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن نے نتنیاہو کی جانب سے جنگ بندی کے لیے ایک اسرائیلی ٹیم کو امریکہ، قطر اور مصری ثالثوں سے مذاکرات کے لیے بھیجنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسرائیلی شہری غزہ میں موجود اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کے لیے فلسطینی گروپوں کے ساتھ سمجھوتے کے مطالبے کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی ٹیلی ویژن 12 چینل کے مطابق مغربی القدس میں ہزاروں اسرائیلی مظاہرین نے وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کی رہائش گاہ کی طرف مارچ کیا۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کے لیے فلسطینی گروپوں کے ساتھ سمجھوتا کیا جائے اور قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں۔ مظاہرین نے نتنیاہو کو اسرائیل کی سلامتی خطرے میں ڈالنے کا بھی قصوروار ٹھہرایا۔ مظاہرین نے تل ابیب کے ایک موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا اور تقریبی حکومت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ اسرائیل کے متعصب وزیر برائے قومی سلامتی ایتامر بن گوئر نے وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو کی زیر قیادت کولشن حکومت کو مستعفی ہونے کی دھمکی دی ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بن گوئر نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے سے متعلق سیکیورٹی کابینہ اجلاس میں نتنیاہو کو ہدف بنایا۔ انہوں نے نتنیاہو کے کابینہ سے مشورے کیے بغیر حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بالواسطہ مذاکرات میں اسرائیلی وفد بھیجنے کے فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ نتنیاہو وزیر دفاع یوآف گالنٹ اور دیگر سیکیورٹی حکام کے ساتھ بند کمرے میں مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان کے نزدیک اسرائیل کابینہ محض دکھاوے کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اجلاس میں بن گوئر نے نتنیاہو کو مخاطب کر کے کہا کہ وزیر اعظم، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، اگر آپ صرف اپنی مرضی پر فیصلہ کریں گے تو ان فیصلوں کی ذمہ دار بھی آپ ہوں گے اور تنہا رہ جائیں گے۔ عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا ہے کہ غزہ میں کسی اور اسپتال سے محرومی کی ہمت نہیں رہی۔
گیبریس نے جنوبی غزہ کے سب سے بڑے غزہ یورپ اسپتال کے انخلا سے متعلق بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ طبی آلات و سامان کے تحفظ کی خاطر عالمی ادارہ صحت نے غزہ یورپ اسپتال کی انخلا کارروائیوں کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ جیسا کہ ہفتے کے آغاز میں بھی ہم نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے علاقہ خالی کرنے کے مطالبے کے باعث مریض اور صحت کا عملہ اسپتال کو ترک کرنے پر مجبور ہو گیا تھا اور اسپتال 2 جولائی کو خدمات کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال کو دوبارہ کارکرد بنانے کے لیے فوری حفاظتی تدابیر کی ضرورت ہے۔ غزہ مزید اسپتالوں سے محرومی کا متحمل نہیں رہا۔ انہوں نے ایندھن کی قلت کے باعث صحت کی خدمات میں مزید رکاوٹوں کی توقع ظاہر کی اور کہا کہ کل غزہ میں صرف 90,000 لیٹر پیٹرول داخل ہو سکا ہے اور صرف شعبہ صحت کی روزانہ ضرورت ہی 80 لیٹر ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے متعدد شعبوں میں اہل اور قابل افراد کے لیے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے متعدد شعبوں میں اہل اور قابل افراد کو سعودی شہریت دینے کا اعلان کیا۔ شاہی فرمان کے مطابق سائنسدانوں، طبی ماہرین، محققین، کاروباری افراد، منفرد صلاحیت اور مہارت کے حامل ممتاز ہنرمندوں کو سعودی شہریت دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق سعودی شہریت دینے کا مقصد ویژن 2030 کے لیے پرکشش ماحول مہیا کرنا، غیر معمولی تخلیقی ذہنوں کو متوجہ کرنا اور سرمایہ کاری اور ترقی میں حصہ ڈالنے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ واضح کہ 2021 میں بھی شاہی فرمان کے تحت مختلف شعبے حیات زندگی میں نمایاں صلاحیت اور کارکردگی کا مظاہرے والی شخصیات کو سعودی عرب کی شہریت دی جا چکی ہے۔ سعودی عرب میں ملازمت پیشہ خواتین کو بچے کی ولادت پر ایک بڑی خوشخبری سنائی گئی۔ سعودی خبررساں ادارے اخبار 24 کے مطابق سوشل انشورنس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملازمت پیشہ خواتین کو ولادت کے بعد 3 ماہ کی تنخواہ انشورنس کمپنی کی جانب سے ادا کی جائے گی۔ بیان کے مطابق سوشل انشورنس آرگنائزیشن کے قانون کے تحت اس پالیسی کا اطلاق سعودی اور غیر ملکی خواتین پر ہوگا۔ جنرل آرگنائزیشن آف سوشل انشورنس کے مطابق مملکت میں بیمہ پالیسی میں مزید ترمیم کی گئی ہے تاکہ خواتین کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں پر اضافی بوجھ کم کیا جا سکے۔ جنرل آرگنائزیشن آف سوشل انشورنس کا انشورنس پالیسی میں ہونے والی ترمیم کے حوالے سے کہنا تھا کہ ملازمت پیشہ خواتین کے یہاں ولادت کے پہلے مہینے سے ہی ان کی تنخواہ کی ادائیگی انشورنس کمپنی کی ذمہ داری ہوگی، جو 3 ماہ تک ادا کی جائے گی۔ تاہم مخصوص حالات میں چوتھے ماہ بھی چھٹی کے ساتھ تنخواہ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ کے نو منتخب وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق سعودی ولی عہد نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے تقرر کے موقع پر آپ کو کامیابی اور خوشحالی کے لیے دلی مبارکباد اور نیک خواہشات کا پیغام بھیجتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ملک کے دوستانہ عوام کے لیے مزید ترقی اور کامیابیوں کی امید ظاہر کی۔ انہوں نے دونوں دوست ملکوں اور عوام کے درمیان منفرد تعلقات کو سراہا جسے ہم تمام شعبوں میں مضبوط بنانے اور ترقی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح کہ برطانیہ میں عام انتخابات کے نتائج کے بعد لیبر پارٹی نے فتح حاصل کر لی ہے، جس کے بعد کیئر سٹارمر ملک کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ لیبر پارٹی حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ نشستیں حاصل کرنے کے بعد باضابطہ طور پر برطانیہ کے عام انتخابات میں کامیاب ہو گئی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ غزہ پٹی کی صورتحال کے اثرات محض مسئلہ فلسطین پر ہی نہیں پڑیں گے بلکہ اس سے پورے خطہ متاثر ہو سکتا ہے، جو کشیدگی اور تناؤ میں اضافے کا باعث ہے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان میڈرڈ خارجہ یورپی کونسل برائے خارجہ تعلقات کے حوالے سے منعقدہ اجلاس جس کا عنوان وارز اینڈ شیڈو وارز مشرق و سطح میں یورپ کے آپشنز تھا، اس کے ایک سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں غزہ پٹی کے اندوہناک صورتحال پر بحث کرتے ہوئے عالمی سطح پر فوری جنگ بندی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے۔ غلاف کعبہ 1 محرم 1446 ہجری کو تبدیل ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ کسوہ کو تبدیل کرنے کے لیے 159 ہنرمند، تکنیکی ماہرین اور کاریگر کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ خانہ کعبہ کے غلاف کی تیاری میں 200 سے زیادہ افراد کام کرتے ہیں۔ اس میں دنیا کی سب سے بڑی 16 میٹر طویل سلائی مشین استعمال کی جاتی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں 1000 کلوگرام خام ریشم استعمال ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے کنگ عبدالعزیز کسوہ کمپلیکس میں جدید مشینیں موجود ہیں۔ مشینیں قرآنی آیات کی کڑھائی، آیات، دعاؤں کے لیے کالا ریشم تیار کرتی ہے۔ مشینیں سادہ ریشم بھی تیار کرتی ہے جن پر آیات پرنٹ کی جاتی ہے۔ سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کاریگری بھی کی جاتی ہے۔ غلاف کی تیاری میں 120 کلوگرام سونا اور 100 کلوگرام چاندی کا دھاگا استعمال کیا جاتا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ترکیہ روسی صدر پوٹن اور شام کے صدر بشار الاسد کو دعوت دے سکتا ہے۔ صدر اردوغان نے قزاقستان کے دورے سے واپسی پر طیارے میں صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔
اس پیغام کو دہراتے ہوئے کہ وہ شامی صدر اسد سے ملاقات کر سکتے ہیں، صدر نے یاد دلایا کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ شام کے ساتھ تعلقات کا ایک نیا دور شروع کر سکتے ہیں۔ اردغان نے کہا کہ ہمارے جناب پوٹن اور بشار الاسد کو ترکیہ آنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر پوٹن ترکیہ کا دورہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک نئے عمل کا آغاز ہو سکتا ہے۔ شام کے میدان میں گزرے تمام سالوں نے سب کو واضح طور پر دکھایا ہے کہ ایک مستقل حل کا طریقہ کار قائم کیا جانا چاہیے۔